بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج کی گفتگو کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا جو آج کے دور کا ایک بہت پاورفل اور مؤثر ذریعہ ہے لوگوں تک پہنچنے کا، لوگوں تک اپنی باتیں پہنچانے کا، اس کو ہم کیسے استعمال کریں، اس کے استعمال میں کن چیزوں کا خیال رکھیں، کیا احتیاط برتیں، اس پر ہم چند منٹ کے لیے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم سب واقف ہیں کہ آج کے زمانے میں میڈیا کی جو اہمیت ہے، جس میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی اور نیٹ اور ویب میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی شامل ہے، یہ انسانی زندگی پر اتنا زیادہ اس کا اثر ہے کہ اس سے ہم دور نہیں رہ سکتے، اس کے اثرات سے بھی ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان حالات میں اور میڈیا کے اس دور میں کیسے ہم مثبت رول ادا کر سکتے ہیں۔ جو مین سٹریم میڈیا ہے، جو مین سٹریم اخبارات ہیں، مین سٹریم ٹی وی چینلز ہیں، ان کے بارے میں یہ حقیقت ہم سب پر واضح ہے کہ یہ میڈیا اب اس کا بڑا حصہ اب آزاد نہیں رہا، بڑا حصہ اب کچھ خاص گروہوں کے قبضے میں ہے اور ان کے مفادات کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ مین سٹریم میڈیا کے بڑے حصے کے ذریعے اب وہ پازیٹیو باتیں اور عوام کے وہ مسائل اور عوام کے ان جذبات اور پریشانیوں کو نہیں اٹھایا جاتا جیسا کہ ایک جمہوری ملک میں میڈیا کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا ایک چھوٹا حصہ وہ بھی ہے جو ابھی بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، لیکن ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جب یہ مین سٹریم میڈیا پوری طرح آزاد نہیں ہے اور اس کے ذریعے اچھی باتوں کے بجائے غلط باتیں، منفی باتیں، حق کے خلاف باتیں زیادہ پھیل رہی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں، اس دور میں سوشل میڈیا ایک بڑی نعمت کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ایک ایسی شکل اور ایسی میڈیا کی ایسی شکل ہمیں میسر ہے جو عام لوگوں کی پہنچ میں ہے، عام لوگ جس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، عام لوگ جس کے ذریعے اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، عام لوگوں کے درمیان جس کے ذریعے سے تبادلہ خیال ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اور اکانومیکلی بھی یہ میڈیا افورڈیبل میڈیا ہے۔ ہر ایک شخص جس کے پاس اسمارٹ فون ہے اور بنیادی چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے وہ اس میڈیا کا بہترین استعمال کر سکتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جب مین سٹریم میڈیا اپنا رول ادا نہیں کر پا رہا ہے، سوشل میڈیا ایک بہت ہی مؤثر اور افورڈیبل میڈیا کے طور پر ہمارے سامنے ہے، اور اللہ کی اس نعمت سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے کہ سوشل میڈیا میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے غلط استعمال کے امکانات ہیں، اور اس کے ذریعے سے غلط باتوں کو، جھوٹ باتوں کو بھی پھیلایا جا سکتا ہے، اور کچھ گروہ ایسی کوششیں کر بھی رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا نسبتاً آزاد میڈیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اگر چاہیں تو مثبت باتیں، اچھی باتیں، تعمیری باتیں اور حق و انصاف کی آواز اس کے ذریعے سے ہم اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے
ایک تعمیری کام اس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا یہ جو اس وقت دور ہے، اس میں یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اس کے استعمال میں کن چیزوں کا ہم خیال رکھیں اور اس کی پوری طاقت کا استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے نقصانات سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ ایک بات جو مجھے عرض کرنی ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ یہ میڈیا چونکہ عوامی میڈیا ہے، عوام کے پاس ہے، اس لیے اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس میں ایسی باتیں بھی آتی ہیں جس کی تحقیق نہ ہو، جس کی سچائی کی تحقیق نہ کی گئی ہو، اور ایک بار کوئی غلط بات چل پڑی تو وہ مسلسل پھیلتی چلی جاتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے۔ تو ایک بڑا احتیاط ہم کو جو کرنے کی ضرورت ہے اس میڈیا کے استعمال میں، کہ کسی چیز کو آگے بڑھانے سے پہلے، کسی چیز کو شیئر کرنے سے پہلے، دوسروں تک پہنچانے سے پہلے ہم اس کی تحقیق کر لیں کہ واقعی وہ چیز سچی ہے۔ جو ویڈیو ہم بھیج رہے ہیں، جو ہمارے پاس کہیں سے آیا ہے، اس کی تحقیق کر لی جائے کہ کہیں بہت پرانی چیز ہو اور آج کے حالات پر اس کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہو۔ ان تمام باتوں کی تحقیق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اہل ایمان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے، کسی خبر کو پہنچانے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کر لیا کریں۔ بغیر تحقیق کے خبروں کو آگے بڑھانے کے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز جس کا ہمیں احتیاط رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں اور تحقیق کے بعد ہی ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ دوسرا پہلو اس سوشل میڈیا کا ہمارے خیال میں یہ ہے کہ اس پر گفتگو کرتے وقت، اس پر بات چیت اور بحث و مباحثہ کرتے وقت، اس پر اپنی باتوں کو چاہے تحریری شکل میں یا زبانی شکل میں، تقریری شکل میں پوسٹ کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ ہم اس معیار کو قائم رکھیں جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ ہم اخلاق کو اور اخلاقی حدود کو اور ادب کو، اور کسی سے جب بات کر رہے ہیں تو ہم اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اور ان اخلاقیات کے پابند ہوں اور ایسی بحثوں میں نہ الجھ جائیں جس میں یہ اخلاقیات کا معیار گرتا ہو۔ ظاہر ہے سوشل میڈیا پر گفتگو اور بحث و مباحثے میں بہت سے لوگ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کو غلط رخ پر لے جائیں گے اور آپ کی بحث کے معیار کو نیچا کریں گے اور ہلکی سطح پر آ کر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے حالات میں ہمیں ان کے ساتھ اس معیار کو نیچے نہیں جانے دینا ہے، بلکہ اپنے معیار پر باقی رہتے ہوئے، اور اگر بحث و مباحثے کا معیار بہت گر رہا ہو تو ہم اپنے آپ کو اس بحث سے الگ کر لیں، لیکن ہم اسلامی آداب اور اخلاق اور انسانی عزت اور احترام جیسی ویلیوز کا ہم پورا خیال رکھیں۔ تیسری بات جو اس سلسلے میں مجھے بہت اہم معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے عام طور پر ہم لوگ یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی ہم خیال لوگوں کے ساتھ زیادہ باتوں کو شیئر کرتے ہیں، اپنے ہی ہم خیال لوگوں تک اپنی باتوں کو پہنچاتے ہیں، اپنے ہی ہم خیال لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ بھی مفید ہے اور اس کے بھی فائدے ہیں، اس سے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کا زیادہ فائدہ اور زیادہ مؤثر انداز میں اس کا استعمال تب ہوگا جب ہم اپنے سے الگ خیالات کے لوگ، اپنے سے الگ خیال اور نظریہ رکھنے والے لوگ، یہاں تک کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں، منفی رائے رکھتے ہیں، یا غلط اور منفی باتوں کو پھیلانے کی کوشش میں لگے ہیں، ایسے لوگوں تک پہنچنا، ایسے لوگوں سے گفتگو کرنا، ایسے لوگوں سے تبادلہ خیال کرنا وہ زیادہ مفید اور مؤثر ہوگا۔ ہم اپنے ہی لوگوں کے درمیان اپنی باتوں کو سرکولیٹ کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کا بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اپنے سرکل سے ذرا باہر نکل کر اپنے سے الگ خیالات والے اور دوسرے لوگوں کے درمیان
گفتگو کرنے کی ہم کوشش کریں تاکہ ہماری باتیں ایک وائڈر سرکل میں جائیں اور دوسرے لوگوں تک جو ہمارے خیالات سے متفق نہیں ہیں یا اسلام مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں ان تک بھی ہماری باتیں پہنچیں۔ ایک اور پہلو اس سلسلے میں جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ چونکہ سوشل میڈیا پر اتنی معلومات ہے اور اتنی اس میں کشش ہے اور اس میں اتنے انوویشنز اور نئی نئی چیزیں ہیں کہ اس کی طرف ہماری توجہ اور ہمارا اٹریکشن ہونا ایک فطری بات ہے، اور سوشل میڈیا پر ایک معلومات کا سمندر ہے جو وہاں موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر گندگی کا ڈھیر اور غلاظت کا ڈھیر بھی وہاں پر موجود ہے، لہذا ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ اس کے استعمال کو اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم گندگی سے بچتے ہوئے اور اچھی جو معلومات ہیں اور جو اچھے پہلو ہیں ان سے ہم استفادہ کریں۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آ رہی ہے کہ آج کل خاص طور سے ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں اور بہت زیادہ وقت اس پر ضرورت سے زیادہ صرف کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ وقت اللہ کی بہت ہی بیش قیمتی امانت ہے اور انسان کو ایک محدود وقت ملا ہے، محدود زندگی ملی ہے، اس کے ایک ایک پل کا ایک ایک لمحے کا بھرپور استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا آج کے اس دور میں جہاں سوشل میڈیا اتنا اٹریکٹیو ہو گیا ہے اور اس پر ہماری مصروفیت اتنی زیادہ ہمارے نوجوانوں کی بڑھتی جا رہی ہے کہ گھنٹوں ہم اس پر صرف کرتے ہیں اور ایک قسم کا یہ ایڈکشن اور نشہ ہے جو پیدا ہوتا جا رہا ہے، تو اس پہلو سے بھی ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ضرورت سے زیادہ وقت ہمارا سوشل میڈیا پر نہ گزرے، ضرورت سے زیادہ وقت ہم اس پر صرف نہ کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جو اہم چیزیں ہیں اور جو بنیادی جو تعمیری چیزیں ہیں اور جو ہمارے مقصد زندگی میں جن کو ترجیح حاصل ہے ایسی چیزوں پر گفتگو کریں، ایسی چیزوں کو دیکھیں، ایسی چیزوں سے استفادہ کریں اور غیر ضروری اور کم اہم چیزوں میں ہم اپنا وقت ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں اور اپنا وقت بچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ بہت اہم بات میری نگاہ میں ہے کہ ہم اپنا وقت بچائیں، کیونکہ وقت ضائع کرنے کا یہ ایک بہت ہی ایسا طریقہ ہے جو آج کل بہت عام ہو گیا ہے، جس کے ذریعے سے ہمارا وقت اس سے بہت ضائع ہو رہا ہے۔ یقیناً استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، لیکن وقت کے ضیاع سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اس پہلو سے بھی ہم کو نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں جو باتیں حرام ہیں اور جن باتوں سے روکا گیا ہے، خاص طور سے مرد اور عورتوں کا اختلاط، آپس میں بے تکلف بات چیت، آپس میں بے تکلف میل جول، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ اگر ہم اس کا احتیاط نہ کریں اور ہم ان حدوں کا خیال نہ رکھیں جو حدیں اسلام نے ہم کو بتائی ہیں، تو اس میں اندیشہ ہے کہ شیطان جو ہے ہمیں غلط راہوں پر لے جائے اور ہمیں اس راستے پر لے جائے جن پر جانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جن کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس سوشل میڈیا کے استعمال میں اس پہلو کو بھی ہم ہمیشہ سامنے رکھیں کہ ہم کہیں ان غلط راہوں پر نہ بڑھ پائیں اور وہ غلط راستے جو شیطان جن کے ذریعے سے ہم کو بہکانا اور بھٹکانا چاہتا ہے، ہم اس پر نہ جائیں۔ اس کا ہر وقت خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے کہ ہم اس کے نقصانات ہوں گے یا کچھ اور ہم غلط راہ پر جا سکتے ہیں، اس ڈر سے اس اہم میڈیا کا استعمال نہ کرنا یا اللہ کی اس نعمت سے محروم کرنا اپنے آپ کو یہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم اس سے فائدے کے بجائے کہیں نقصان کی طرف نہ بڑھیں، اس کا خیال ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ ایک اور آخری بات اس سلسلے میں جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنی باتوں کو مختصر انداز میں کہنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر لوگ بڑے بڑے مضامین لکھتے ہیں، بڑی بڑی تقاریر کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے ان مضامین کو لوگ پڑھیں گے تو پڑھنے میں بھی وقت لگتا ہے اور بڑی بڑی تقاریر کو سننے میں بھی وقت لگتا ہے۔ تو اس بات کی کوشش کی جانی چاہیے کہ بہت اہم باتیں بہت ہی مختصر انداز میں
ہم کہنے کی صلاحیت پیدا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چند جملوں میں اور بہت ہی مختصر جملوں میں بہت اہم باتیں، بڑی بڑی حکمتیں آپ نے بیان فرمائی. تو ان احادیث سے بھی ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہماری سوشل میڈیا کے استعمال میں خاص طور سے جو ہمارا پیغام ہو، ہماری جو باتیں ہوں، ہماری تحریریں یا تقریریں ہوں، وہ بہت ہی مختصر ہوں اور جامع ہوں، تاکہ ہمارا بھی وقت بچے اور دوسرے لوگوں کا بھی وقت ہم بچا سکیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اس مبارک مہینے میں، چونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور زیادہ وقت ہمارا گھروں میں گزر رہا ہے، اور ہمیں زیادہ وقت ملے گا اس کام کے لیے کہ ہم اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے عیال کے ساتھ گزاریں. تو اس مبارک مہینے میں ہم اس بات کا خیال رکھیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف زیادہ متوجہ ہوں، اپنے عیال کی اصلاح کی طرف زیادہ متوجہ ہوں، اور اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں تک پہنچنے اور لوگوں سے رابطہ رکھنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالی ہماری مدد اور نصرت فرمائے، اور ہمیں اس بہترین نعمت سوشل میڈیا کی شکل میں جو ہم کو ملی ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.